बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा ने जो अपने 13-14 महीनों की दौरे इक़्तिदार में जो काम नहीं किया था, याहिया अफरीदी ने पहले दिन वो काम कर दिया। और मैं इस वजह से कहूँगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला दिन काजी के पिछले 14 महीनों से इस वजह से बेहतर है कि जो उनकी जानिब से आज फ़ैसला किया गया। उन्होंने इक्वलिटी का, तमाम जजों को इक्वल रखने के हवाले से जो एक बड़ा फ़ैसला लिया है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो मुकदमात हैं उसमें जो है पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत उसके हवाले से एक पेशरफ सामने आई थी। 82 कारकुनान तो नहीं कह सकते, मुलाजमीन, सरकारी मुलाजिम है सारे। ये 82 टोटल सरकारी मुलाजिम है और इसमें 2-3 MP हैं और बाकी सरकारी मुलाजिम हैं। हुआ यह था कि जब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में D चौक आना था तो अली अमीन गंडापुर चूँकि वो हेड कह रहे थे। अब अली अमीन गंडापुर क्यों हेड कह रहे थे, उसकी वजह यह थी कि आइनी तरमीम ये लाना चाहते थे। आइनी तरमीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बतौर सूबा जो हक़ था वो नहीं दिया जा रहा था। वहाँ सेनेट का इंतखाब नहीं करवाया गया। सेनेट के इंतखाब के बगैर 12 KP के सेनेटर्स के बग़ैर और मखसूस नशिस्तों के बग़ैर वो करवाना चाहते थे आइनी तरमीम। इस वजह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में वहाँ से एक एहतजाजी रैली आई। उसमें अब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला का सिक्योरिटी स्टाफ भी साथ था और 112 भी, कि अल्लाह ना करे चूँकि आगे शेलिंग वगैरह भी की जा रही थी कि कम अज़ कम अपने लोगों को जो तिब्बी इमदाद है वो दी जा सके। अब ये सारा मामला हुआ और गंडापुर आए। गंडापुर को फिर वो चाय महंगी पड़ गई, फिर वो कहीं रूपोश हो गए या वो वापस पहुंच गए। तो ये लोग सारे जो मुलाजमीन थे, कुछ को जो पुलिस वाले थे उनको तो KP हाउस के अंदर से गिरफ़्तार किया, जब KP हाउस के अंदर कार्रवाई की। जबकि ये जो 1122 वाले थे ये वापस जा रहे थे कि इनको अटक हसन अब्दाल के मुकाम पे गिरफ़्तार किया गया। फिर 3 मुकदमात में इनको गिरफ़्तार किया गया, 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई, तीसरे मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया। जज साहब ने कहा इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है। अब डिस्चार्ज से ये मुराद होता है कि जैसे आपने उनको डिस्चार्ज किया तो उसी लम्हे आपने रिहा करना होता है। ये उनको रिहा ना किया और लेके जा रहे थे कि फिर एक वकूआ हुआ कि हमला हो गया है। दहशतगर्दी की संगीन 11 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वो मुकदमा फिर आज उसको जज ताहिर अब्बास सप्रा साहब के पास पेश किया गया जिस्मानी रिमांड के लिए। PTI वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR के मुताबिक पुलिस वैन पर हमले की मनसूबाबंदी अदालत में पेशी के दौरान की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को कैदी वैन मोटरवे छोड़कर GT रोड पर लाने का किसने कहा था। अंसर कियानी ने अदालत को बताया कि मुलजमान 5 अक्टूबर से पुलिस की हिरासत में है और अदालत मुलजमान की ज़मानत मंजूर कर चुकी है, जबकि दहशतगर्दी अदालत 2 दहशतगर्दी के मुकदमात की ज़मानत मंजूर कर चुकी है, जबकि दूसरी अदालत से मुलजमान को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया गया। दौरान समाअत ये जज साहब ने ख़ुद सवाल पूछा कि डिस्चार्ज मुलजमान को तो फौरी छोड़ना होता है, कि जब डिस्चार्ज जिन मुलजमान को किया गया उनको फ़ौरी रिहा करना ज़रूरी है तो फिर बताएं उनको फ़ौरी रिहा करने की बजाय किधर लेके जा रहे थे। PTI वकला ने अदालत को बताया कि पुलिस को मुलजमान को छोड़ने का कहा गया, मगर उन्होंने कहा कि वो मुलजमान को अटक ले जाएंगे। अब अटक जो वो लेके जा रहे थे कमरे अदालत से लेके वो जहाँ ये वकूआ बनाया गया उनकी गैर कानूनी हिरासत थी, क्योंकि किसी नए मुकदमे में तो गिरफ़्तारी थी नहीं। वो क्यों अटक लेके जाना चाहते थे, वो मुलजमान के कुछ रिश्तेदारों को जो आए हुए थे पेशी पर उनको गिरफ़्तार किया और उनको वकूए में डाल दिया है। उन्होंने दलाइल दिया कि पुलिस के पास कौन से स्पाइडर मैन थे जिन्होंने 82 मुलजमान को फ़ौरी तौर पर वापस गिरफ़्तार कर लिया, री अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने मुलजमान को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए ये एक झूठा वकूआ बनाया गया। वकला की जानिब से अदालत में मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि साजिश को बेनकाब करने, असलहा की रिकवरी, वीडियोज़ का तज्ज़िया कराने के लिए मुलजमान के रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनकर फ़ैसला महफूज किया। बाद अज़ां अदालत ने महफूज फ़ैसला सुनाते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब ये हमारा एक निज़ाम है, यही अदालत है जो पहले 2 दहशतगर्दी के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दे चुकी है, फिर जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेजा। जुडिशल रिमांड पर जब जेल भेजा तो तब उनको उनकी जो है वो ज़मानत हो गई। ज़मानत के बाद एक तीसरे मुकदमे में जो दहशतगर्दी का नहीं था उसमें गिरफ़्तार किया। वो चूँकि ये 2 जजेस नहीं थे दहशतगर्दी अदालतों के, तो वो गया जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, उसने फ़ौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया। फिर अब इनको रिमांड चाहिए था, इन्होंने फिर दहशतगर्दी का वकूआ बनाया और फिर उन्हीं जजेस के पास ले आए और इस तरीके से 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है
اس میں اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ وغیرہ ہیں، جن کو 1.5 سال سے زائد ہو گیا ہے، وہ ہیں ابھی تک ان کے کسی مقدمے میں چلان جمع ہوا ہے، کسی میں انکمپلیٹ چلان ہے، کسی میں فرد جرم بھی نہیں لگی، ابھی ٹرائل کسی میں ریگولر شروع ہی نہیں ہوا۔ اور ہمارا قانون کہتا ہے اسٹیچوٹری گراؤنڈ کا کہ جب ایک خاص وقت گزر جائے اور ملزمان کے خلاف ٹرائل نہ چلا ہو اور ملزمان جیل میں ہوں تو آپ ان کو ریلیز کر دیتے ہیں کہ کل کلام وہ بری ہو گیا تو یہ جو 1.5 سال وہ جیل میں گزار چکے ہیں اس کا کون حساب دے گا۔ تو یہ ایک قانون کی منشا ہوتی ہے۔ لیکن جج ارشد جاوید نے جو پہلے سے موجود تھے ان کے پاس یہ ضمانت کی درخواستیں تھیں، 3 مقدمات تھے جس میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت جلاؤ گھراؤ کے مقدمات تھے۔ اب مسلم لیگ نون کا آفس ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور یہ وقوع سارا ہوا لبرٹی سے آگے شروع ہوا اور پھر وہ کینٹ ایریا میں ہوا، لیکن یہاں کا وقوع بنا کے 3 مقدمات ہیں، 3 مقدموں میں ان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، اور اب وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور پھر ہائی کورٹ سے وہ ضمانتیں ہونی ہیں یا سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ہر صورت ان سے ملاقات نہیں کروانی۔ 3 اکتوبر سے ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں، 25 اکتوبر تک ملاقاتیں بند رکھیں۔ کل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں جب عدالت کا حکم ہے تو عدالتی حکم کی پابندی کریں اور ہر صورت عمران خان کی ملاقاتیں کروائیں۔ انہوں نے عمران خان کو کمرہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر پھر انہوں نے وکلا کی ملاقاتیں کروائیں، اور پھر عدالت میں انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وکلا کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بھلے کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اس کے بعد وہ درخواست نمٹا دی گئی۔ اب پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ 25 اکتوبر کو جو پابندی ختم ہوئی ہے اب وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب عمران خان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ حلف اٹھایا ہے اور اس کے بعد یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ پہلے خبر تھی 2 نومبر تک کہ جی 2 نومبر تک یہ پابندی بڑھائی جائے گی، چونکہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں بھی آج سماعت تھی، بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک فرد جرم نہیں عائد ہو سکی، چونکہ جج صاحب خود ہی نہیں گئے جیل میں اور جیل ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر 29 اکتوبر کی اس میں تاریخ دے دی ہے۔ تو چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی یہ پابندی ختم نہیں ہوگی، لیکن خیر یہ پابندی بالآخر ختم کر دی گئی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں زین قریشی، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، چونکہ ان کے اوپر ان 11 لوگوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے جو لوٹے بنے۔ ان میں سے کچھ کو لایا گیا تھا ایوان میں، کچھ کو نہیں لایا گیا تھا، جن کی ضرورت تھی ان کو ایوان میں لایا گیا، جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو نہیں لایا گیا۔ تو شو کاز ان کو دیا گیا تھا کہ آپ اپنی وضاحت دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے شو کاز ملا ہے، میں اپنا بھرپور جواب دوں گا، میں تمام ثبوت سامنے رکھوں گا، میں کہاں تھا، میرے ساتھ کیا ہوتی رہی، میں وہ تمام ثبوت رکھوں گا، اور میں یہ بھی ثبوت دوں گا کہ اس دن میں پارلیمنٹ ہاؤس نہیں تھا۔ دوسری طرف ان کے پاس ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی ذمہ داری تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ مجھے شو کاز مل چکا ہے تو میں اب اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، میں جب تک مجھے شو کاز میں کلیئر نہیں کیا جاتا، میرا موقف ہے اس کو درست نہیں مانا جاتا، میں یہ عہدہ نہیں لوں گا۔ زین قریشی نے لکھا کہ میں نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے، آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر عمران خان اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی میں حکومت کی حمایت کرنے پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جن 6 اراکین کو نوٹس جاری کیے تھے ان کے خلاف ان کی جانب سے یہ عہدہ چھوڑنے سے متعلق تفصیل سامنے آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں 13-14 مہینوں کا ٹینیور تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ لائیو سماعت کا انہوں نے کہا جی لائیو سماعت ہوگی، لیکن لائیو سماعت صرف کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوگی، جہاں قاضی خود ہوگا، جس بینچ میں قاضی ہوگا صرف وہاں لائیو سماعت ہوگی۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آج انہوں نے حلف اٹھایا، پہلا جو انہوں نے ایک انتظامی فیصلہ دیا وہ فل کورٹ کا تھا، دوسرا انتظامی جو انہوں نے آرڈر دیا ہے وہ ہے کہ ہر کمرہ عدالت میں اب لائیو سٹریمنگ کا سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، وہ ہیڈ کریں گے اس پورے پروجیکٹ کو۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ کے تمام عدالتی کمروں میں لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام عدالتی کمروں میں لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر کو لائیو سٹریمنگ کی سہولیات کی فراہمی کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ مقدمات کی لائیو سٹریمنگ کی سروس سائلین کی رضامندی، جو عام کیسز ہیں
عام اب پہلے ہوتا تھا صرف کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اب کمرہ عدالت نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 سب کے لنک موجود ہوں گے، آپ جس بینچ کی سماعت کو سننا چاہیں گے آپ وہ سن سکیں گے۔ ہاں کچھ مقدمات ہوتے ہیں جیسے ذاتی مقدمات ہوتے ہیں، کوئی فیملی مقدمات ہوتے ہیں، کوئی پرائیویسی کا ہوتا ہے، ان مقدمات میں سائلین کی اجازت ضروری ہوگی کہ اگر تو وہ چاہیں گے کہ ان کا مقدمہ لائیو دکھایا جائے تو دکھایا جائے گا، اگر وہ چاہیں گے کہ نہیں دکھایا جائے گا تو نہیں دکھایا جائے گا۔ یہ عام انڈیویجول کی پرائیویٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو تمام مقدمات ہیں ان کی لائیو سماعت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایکویلٹی کا بھی یہی کنسیپٹ ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چیف جسٹس کے پاس صرف انتظامی عہدے یا انتظامی ذمہ داریاں یا انتظامی اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، ویسے روٹین میں جو ایک جونیئر جج آف سپریم کورٹ کا اختیار ہے جوڈیشل، وہی چیف جسٹس کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ تو یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کمرہ عدالت نمبر 1 میں لائیو سٹریمنگ ہو سکتی ہے تو تمام کمروں میں ہونی چاہیے، اور تمام اہم کیسز جو مختلف ضمانت کی درخواستیں جاتی ہیں، جیسے 9 مئی کی اعجاز چودھری کی ضمانت کی درخواست بھی جاری ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ لائیو دکھائیں، پتہ چلے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور ایک بڑا دبنگ فیصلہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔